رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے نا، تو یہ جو کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کلمات کو جو وہ کیا کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو. اور آپ تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، صحیح انسان ان کلمات کا جو معنی ہے نا کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو اگر انسان ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو جو وہ پڑھے نا، تو چاہے کتنی بڑی مصیبت مشکل کیوں نہ ہو، اللہ اس کے اندر انسان کو جو وہ صبر عطا فرما دیتے ہیں. بالکل صحیح. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ صبر عطائے ربی ہے یا ہر بندہ یہ کر سکتا ہے کوشش سے؟ جی بالکل، صبر جو ہے وہ عطائے ربی ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، جی اس کا مطلب پتہ کیا ہے سر؟ کہ کوئی بھی انسان نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل سبحان حال اللہ نہ ہو، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بھی انسان اس وقت تک گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال بالکل نہ ایسے، ہو. بالکل دیکھیں یہاں پر اگر عام نیکی جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح. تو صبر جس کو حدیث کے اندر نصف ایمان کہا واہ گیا، واہ ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ، جس کے متعلق ابھی مفتی صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ بے حساب اجر ہے اس کا. حساب بالکل اللہ تعالیٰ اس پر جو وہ انسان کو کیا کرتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا. اور جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر آنے والے جو مصائب ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، جی جی ان کا جب اجر عطا فرمائیں گے نا، ہاں تو ان کا اجر دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا میں مجھے کوئی راحت نہ ملی ہوتی، سبحان مجھے اللہ، کبھی کوئی سبحان خوشی نہ اللہ. ملی ہوتی، واہ واہ اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے اتنا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ اللہ. دنیا میں میرے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا، میں اس پر صبر کرتا، اگر مجھے اللہ پتہ ہوتا کہ اللہ اتنا کچھ صبر کے اوپر عطا فرماتا سبحان ہے. اللہ. تو جب صبر کا اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے، اتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے کہ جس کے متعلق اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم بغیر حساب کے کیا کریں گے، اس کا سبحان اجر اللہ، عطا سبحان فرمائیں گے. واہ تو ظاہر ہے یہ عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن بالکل ایسے. نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ کوئی بھی معاملہ جب اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا، تو صبر تو بہت اعلیٰ نیکی ہے جس کو نصف ایمان کہا گیا، جس کے اوپر اللہ نے بغیر حساب کے جو وہ کیا کیا، اجر کا جو وہ کیا کیا گیا، وعدہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں صبر جو ہے نا، جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ اس کا کرنا یہ مشکل ہے. بالکل صبر ایک مشکل امر ہے. بالکل اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میدان معاشر قائم ہوگا نا، ہاں اور میدان معاشر کے اندر ایک آواز لگائے گا فرشتہ کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو لوگ اٹھیں گے اور بہت قلیل تعداد میں ہوں گے. بالکل صحیح. یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن. ہر آدمی اگر خود چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل. اس لیے کہ بہت قلیل لوگ ایسے ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے، اور یہ مطلب ہے جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. فرشتے ان کو روکیں گے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمارا کام ہو گیا، ہم صابرین ہیں، ہم دنیا میں مطلب آنے والی مصائب کے اوپر صبر کرنے والے ہیں. تو چانچے فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے یہ روا ہے کہ تم جو وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو سبحان جاؤ. اللہ. حساب ہوگا ہی نہیں، حساب ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا امر جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہذا صبر جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیسے پہلے بات ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصائب اور آلام انبیاء کے اوپر آتے ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. کیوں وہ آتے خاص ہیں، وہ خاص ہیں، ٹھیک ہے نا. جب وہ جو اس مطلب ہے کہ انسانیت کا جو سب سے احس طبقہ ہے نا، بالکل صحیح، جن کو اللہ نے براہ راست منتخب فرمایا ہے، براہ راست اللہ نے ان کو چنا ہے، بالکل ایسے. تو ان کے اوپر جب کیا آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل اور اس پر وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو انبیاء کے جتنا قریب ہوگا، الامثل فالامثل، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہوگا اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ. بالکل. تو اب ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صبر بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ وہ خیر کی چیز ہے کہ جس پر اللہ بلا حساب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور ظاہر ہے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، صبر کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ عطا ربی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شروع میں انسان کو اپنی جو ہے وہ توجہ خود دلانی پڑتی. خود انسان
جو وہ کیا کرتا ہے جب رجوع کرتا ہے صبر کی جو وہ کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس پر صبر انسان کو توفیق عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے مشکل آئے پریشانی آئے نا تو یہ جو کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون ان کلمات کو جو وہ کیا کر لیا کرو پڑھ لیا کرو اور آپ تجربہ کر لیں مشاہدہ کر لیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو صحیح انسان ان کلمات کا جو معنی ہے نا کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اگر انسان ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو جو وہ پڑھے نا تو چاہے کتنی بڑی مصیبت مشکل کیوں نہ ہو اللہ اس کے اندر انسان کو جو وہ صبر عطا فرما دیتے ہیں اور پھر اللہ اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں تمام مومنین کی جو وہ کیا ہیں ماں ہیں ان کے جب پہلے شوہر کا انتقال ہوا نا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے نا اور وہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پڑھ لے اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا مجھے خبر ملی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ اتنی بڑا میرے اوپر فضل کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کی زوجیت جو وہ کیا کرے گا مجھے عطا کرے گا چنانچہ جب ان کی عدت گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو فرمایا مجھے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین تھا کہ اللہ بہترین نعم البدل لیکن مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت مجھے عطا فرمائے گا تو بہرحال یہ اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں بالکل ٹھیک